قادر بندخیل اس وقت اسلام آباد میں میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے پبلک نیوز میں یہ بات کی تھی، تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے پھر بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ تھوڑا بہت سن ہاؤس کی جو سیکورٹی ہے وہ ہمیں تحفظ دیں گے۔ اور ایک مرتبہ پھر کل شام 6 بجے سے پہلے گھنٹہ پہلے انہیں اٹیک کیے، لیکن سیکورٹی والوں نے ان کو دھکیل دیا ہے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ جب حملہ کیا ہے تو میرا روم بالکل گورنر اینیکسی کے سامنے 227 روم نمبر ہے، تو میں نے جب آواز سنی ہے تو میں بھاگا، سامنے والے فرنٹ پہ آ گیا، اور فرنٹ پہ آنے کے بعد جس طرح میں نے عطاءاللہ، میں نے فہیم خان اور ان کے تقریباً 70-80 جو کارکنان تھے، جو کہ مشتعل کارکنان تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے فیڈنگ جو ہے نا وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے اور ان کی وزراء کی طرف سے تھی، اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ اس سامنے والے گیٹ پہ انہوں نے چڑھ کے جس طرح لاتیں ماری، اور میں سامنے دیکھ رہا تھا، مجھے سیکورٹی والا کہہ بھی رہتا ہے، سیکورٹی والا تھا یاسین ہاؤس کا ملازم تھا سادہ کپڑوں میں، تو مجھے کہہ رہے سارا اندر چلا جائے، میں نے کہا نہیں، اس سے پہلے کہ وہ میری خواتین ہماری بچوں کی طرف وہ بڑھے تو میں سامنے کھڑا ہوں۔ تو یہ دیکھتے ہوئے ہمارے دوسرے MNA جس میں آغا رفیع اللہ، قادر پٹیل، نوید ڈیرو، نوید جیوا اور شاہدہ ریمانی، بہت ساری خواتین جو بھی سامنے آ گئے، یا یقیناً ہم سامنے آ گئے فرنٹ پہ، اور تو انہوں نے دیوار پلانگ کے جس طرح گالی گلوچ کر رہے تھے، جس طرح دھمکیاں دے رہے تھے، اور جس طرح وہ مشتعل تھے، وہ آپ سب نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن افسوس کے بعد کہ اسلام آباد پولیس بے شرموں کی طرح کھڑے تھے، کیونکہ وزیر داخلہ کی خصوصی ہدایت ہوگی سے پہلے جو اٹیک کیے، اس کے بعد یہاں باوردی ہو کہ یہ کھڑے تھے جب یہ سامنے، اور میں نے دیکھا جس طرح یہ فوٹیج میں بتایا جا رہا ہے کہ 200 یا 400 سندھ پولیس آئے، تو میں نے تو کل نہیں دیکھا، آپ کی میڈیا کے دوستوں نے بھی دیکھا، 4-5 لوگ تھے، مجھے ابھی تک نہیں پتا چلا کہ وہ سیکورٹی والے تھے یا سندھ ہاؤس کے ملازمین تھے جنہوں نے ان کو دھکیلنے کی کوشش کی اور جس طرح مشتعل تھے۔ اور اس کے بعد جب پتہ چلا کہ یہ پیچھے جا رہا ہے، کیونکہ ہم MNA بھی سارے فرنٹ پہ آ گئے کہ ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ ہمارے بچوں پہ حملہ کرے ہم ہی آگے چلے جاتے ہیں، تو جب یہ پیچھے دھکیلا ان کو، اس کے بعد جو اسلام آباد پولیس ہے وہ ان کو گرفتار کیے، MNA عطاءاللہ کو، MNA فہیم خان کو، ان کے کارکنوں کو، اور پھر تھانے میں جا کے ڈاکٹر شہباز گل نے ان کو رہا کرا۔ آپ کی میڈیا کے سب دوستوں نے فوٹیج دکھایا۔ اس کے بعد جب میں تھانے پہنچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، سعید وحید شاہ، راجہ نذیر کا اور عبد الرحمان ایڈوکیٹ کے، ہم جب تھانے پہنچے تو وہاں پہ تھانے کے SHO اور SSP کھڑے تھے، کہہ رہے کہ بھائی ہم آپ کو الاؤ نہیں کریں گے، تو میں نے کہا میں نے ہوں، آپ کیسے الاؤ نہیں کریں گے، میری کمپلینٹ ہے۔ اور اس وقت بھی یہ MNA عطاءاللہ اور MNA فہیم خان اور کچھ ان کی خواتین تھی، وہ لوگ گیٹ کے سامنے کھڑے تھے، یہ پرواہ کیے بغیر کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ ہم تھانے کے گیٹ پہ کھڑے ہیں، انہوں نے صرف مجھے آنے دیے، باقی لوگوں کو باہر روک لیا ہے۔ تو میں نے اس کو یہ بولا کہ یہ مشتعل ہجوم یہاں بھی آپ کے سامنے، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں فوٹیج دکھائے، جنہیں حملہ کیا ہے، دونوں MNA آپ کے سامنے کھڑے، آپ نے چھوڑ دیے۔ تو SHO اپنی بے بسی کا مظاہرہ کر رہا تھا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی بے بسی بھی 28 تاریخ تک ختم ہو جائے گی، اور پھر سب سے پہلے آپ کی اور آپ کے SSP اور آپ کی IG سے حساب لیا جائے گا کہ آپ نے غفلت و لاپرواہی اور شیخ رشید کی ہدایت پہ آپ نے یہ جو ہراسمنٹ کی ہے، یہ سندھ پر اٹیک ہے، سندھ پہ حملہ کیا انہوں نے، یہ سندھ ہاؤس نہیں ہے، یہ ہمارا ایک سندھ حکومت کی پراپرٹی ہے یا سندھ صوبے کی پراپرٹی ہے، اور ہمیں اسلام آباد میں کوئی محفوظ جگہ اور نہیں ملی، ہم یہاں شفٹ ہو گئے۔ یہاں بھی اگر اسلام آباد پولیس کے ہوتے ہوئے اور ہم محفوظ نہیں رہے تو اس کے بعد حل یا حفیظ ہے۔ تو تھانے والے پھر SHO جو نا وہ درخواست وصول نہیں کرا تھا، اور 1:30 بجے پھر میں نے اپنے قائدین سے رابطہ کیا ہے، اور میں نے یہ کہا کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو میں میڈیا کو بلاؤں گا، تو میڈیا کے ڈر سے انہوں نے درخواست وصول کر کے دی ہے، مگر یہ ساتھ میں کہا کہ یہ ہم بعد میں DIG صاحب کے سامنے پیش کریں گے، SSP کے سامنے۔ میں نے کہا آپ کا SSP تو باہر کھڑا ہوا ہے، آپ ان کو بلا کے یہ ساری ایویڈنس موجود ہے۔ پھر میں نے سوال کیا کہ آپ جو FIR آپ نے اپنے طرف سے کاٹی، وہ ذرا مجھے کاپی دکھا دے۔ آپ یقین کریں گے کاپی بھی میرے پاس ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ اس کاپی میں کسی طرح سے دونوں MNA کا نام موجود نہیں ہے، اور پولیس نے اپنی مداخلت اور پولیس کار سرکار جو کہ 186 PPC ہے، جو کہ بیلیبل ہے، اس کے تحت یہ FIR درج کی خانہ پوری کے لیے، اس چیز کو بلاک کرنے کے لیے کہ ہم نے FIR کٹے۔ ہم اس پولیس کی، اسلام آباد کی پولیس کی اور ان کی غفلت کی اور ان کی بے زمری کا اس FIR کو ہم رد کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے اس کا ٹکڑے کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس کے FIR کو نہیں مانتے۔ ہمارا FIR کاٹا جائے MNA کے خلاف، شہباز گل کی، فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، شیخ رشید اور خود وزیر اعظم کے خلاف 109 کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، اور مقدمہ درج چونکہ ابھی تک نہیں کی ہے۔ راجہ نذیر ایڈوکیٹ، عبد الرحمان ایڈوکیٹ اور وحید شاہ میرے ساتھ ہیں، ہم نے ابھی سیشن کورٹ میں کمپلین داخل کر دی ہے 22A کی پٹیشن
کیونکہ آگے 3 دن چھٹی آ رہی ہے. تو ہمیں عدالت سے توقع ہے, اور اگر سیشن کورٹ نے میرے درخواست ریجیکٹ کی تو میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جاؤں گا, مگر اس کٹ پتلے اور ان دہشت گرد ٹولے کے خلاف FIR درج کریں گے جہاں ہمارے بچے محفوظ نہیں ہے, جہاں ہمارے خواتین محفوظ نہیں ہے, جہاں ہمارے لیڈیز MNA محفوظ نہیں. اس کے باوجود کہ ہم نے کراچی گورنر ہاؤس بھی دیکھا ہے, ہم نے ایک MNA کا MPA کا گھر بھی دیکھا ہوا ہے, لیکن ہمیں پارٹی کی طرف سے یہ ہدایت ہے اور ہمارے یہ تربیت ہے کہ ہم خواتین کے اوپر, بچوں کے اوپر حملہ نہیں کرتے. آپ کے سامنے نہتے, کل رات بھی تھانے گئے, یہاں بھی موجود ہے, اور جس طرح پروپیگنڈا کرا تھا کہ سندھ پولیس کی 400 لوگ آ گئے. آپ مجھے بتا دو, آپ کو 400 نظر آئے؟ مجھے تو 4-5 سول وردی میں نظر آئے, پتہ نہیں وہ سندھ پولیس کے تھے یا سندھ ہاؤس کے جو ملازمین تھے. تو یہ سارا ٹوپی ڈرامہ, یہ ساری دہشت گردی اس حکومت کی, کہتا ہے جب چراغ بجھتا ہے تو پڑ پڑاتا ہے. ان کے پڑ پڑانے کا وقت آ گیا ہے. اور پھر جب یہ الزام لگا رہے تھے کہ سندھ ہاؤس میں انہوں نے ہمارے MNA چھپایا, تو آپ نے تو صبح ہی خبر چلا لی ہے, آپ نے تو صبح ہی تمام چینل نے خبر چلا لی ہے. سچی یا سچی نہیں ہے کہ وہاں سے وہ لوگ شفٹ کر گئے. جب آپ کی خبر اگر میں سچ میں مان لوں اور یہ بھی مان لوں کہ وہ MNA یہاں موجود تھے, تو وہ تو آپ نے خبر چلا لی ہے کہ وہ شفٹ کر گئے. پھر اس کے بعد کیا کرنے آئے تھے؟ شام 6 بجے وہ حملہ کرنے کیا کرنے آئے تھے؟ وہ حملہ پاکستان پیپلز پارٹی قادر مندخیل میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے.